یہ مریم نواز نے جو بات کی ہے کہ آج وہ جو بات کر رہی تھی بینچ فکسنگ کی وہ ثابت ہو گئی ہے، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے رضا حسن صاحب؟ دیکھیے اس میں فریہ بات کی پہلے تو دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے مسئلہ کون ہے اور اس کے پیچھے چہرہ کس کا ہے، یہ دو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے، وہ ہے کہ کیا 90 دن کے اندر اندر یا ایز کلوز ٹو 90 days ایون اف دیر از اے اسپل اوور، اتنا قریب تر 90 دن کے اندر الیکشن لازم ہے اور کہ نہیں ہے، اگر کوئی اسمبلی وفاقی یا صوبائی اس کو تحلیل کر دیا جائے تو کتنا دورانیہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے الیکشن کرانے کا، پہلا سوال یہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے ہر ایک اتفاق ہے، اس کو مکمل اتفاق رائے ہے کہ وہ 90 دن ہے۔ صرف حکومت یہ کہتی ہے کہ 90 دن ہے تو صحیح، پر ہم 90 دن میں کیوں نہیں کرا سکتے، کیونکہ فوج کی نفری ہمیں نہیں ملتی، فوج دینے کو تیار نہیں نفری، رینجرز ہمارے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر کے تحت ماتحت ہے، فائنانس منسٹری ہمیں خرچہ نہیں دیتی، تو ہم اس لیے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے۔ پر یہ مانتے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور 90 دن کے بارے میں آئین بڑا کلیئر ہے، پر یہ کہتے ہیں چاہے ڈیفینس منسٹر ہوں خواجہ آصف، وہ منسٹر خواجہ سعد رفیق ہوں، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، جو بھی ہو، وہ یہ مانتے ہیں لا منسٹر ہوں کہ 90 دن کی نارملی پابندی ہے، پر اس کیس میں ہو نہیں سکتے 90 دن کے اندر۔ اب جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن کی قید تو ہے۔ اب دوسرا اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے معاملے پہ آؤں جواب نہ پوچھا، دوسرا اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 90 دن کی قید ہے یا 95 دن کی یا 100 دن کی یا 105 دن کی، سپریم کورٹ نے کچھ رعایت دے بھی دی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے، 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے تو کلوز ٹو 90 days ایز پاسبل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکتوبر میں لے جایا، اپریل میں جو ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اس کو اکتوبر تک لے جائیں، پر آپ اپریل سے چلو مئی کے پہلے ہفتے تک لے جائیں، میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں نہیں ہو سکتا تو مئی کے ہفتے دنوں یا ہفتوں میں کی بات ہونی چاہیے، ایکسیڈ کر لینا 90 days۔ اب دوسری بات میں نے یہ کیا کہ یہ ہے کہ یہ جو 90 days کی قید ہے، اس میں اگر نہیں ہوتے الیکشن تو یہ کیئر ٹیکر کو کون چیف منسٹر ہوگا؟ کیئر ٹیکر تو 90 دن کے لیے ہیں، کیئر ٹیکر وہ یہ تو نہیں بلکہ کیئر ٹیکر 6 مہینے کے لیے بیٹھ سکتے یا سال کے لیے بیٹھ جائیں، پھر 2 سال کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے 90 days از دی لمٹ فار دی کیئر ٹیکر ویلیڈیٹی آلسو، ان کی جائز رہنے کے لیے 90 دن۔ تو کون رہے گا 90 دن کے بعد؟ کون؟ یہ تو بہروپیے ہو جائیں گے دونوں چیف منسٹر۔ اور آدم خان کے تو مجھے پتا ہے ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ اولڈ بیوروکریٹ، وہ تو اٹھ کے 91 دن ہوگا، وہ تو واپس وہ دفتر جائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا میں تو چیف منسٹر نہیں ہوں بھائی صاحب، اب آپ جس کو لانا چاہتے ہیں، میرا تو اتنا ہی مینڈیٹ تھا۔ تو اس کے بعد کون چلائے گا؟ کیونکہ قانون اور آئین کے تحت چلنی ہے نا حکومت، ڈسبرسمنٹ، پوسٹنگ، ٹرانسفر، نارمل روٹین آف دی گورنمنٹ، وہ سب انلیگل ہو جائے گی، سب انلیگل ہو جائے گی۔ اف یو ریموو دا چیف منسٹر تو سب کچھ انلیگل ہو جاتا ہے، وہ وزراء نہیں رہ سکتے، کیبنٹ وہ اپنے گھروں پہ نہیں رہ سکیں گے، تو کیا لوگ ان کو جا کے نکالنا شروع کر دیں گے؟ پھر تو اس طرح ہوگا، وہ اگر کہیں گے کہ ہم، اگر یہ نقوی کہے گا جی میں آج بھی چیف منسٹر ہوں، 110 دن ہو گیا پر میں بیٹھا ہوں جب تک الیکشن نہیں کراتا اور میں 2 سال نہیں کراؤں گا، تو وہ تو مطلب ہے پھر لوگ جائیں گے اس کو نکالنے کے لیے۔ کیا یہ افراتفری اور انارکی مانگ رہے ہیں؟ تیسری بات جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے ان باتوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے بینچز میں کیا صورتحال ہے۔ اب 1 مارچ 2023 اسی سال کا جو فیصلہ ہے 5 ججز کا، 5 ججز کا جو حتمی فیصلہ ہے، اس کے بعد کیا لکھتے ہیں بادی النظر میں یا کیا وہ بعد میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ جو 5 ججز کا فیصلہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا اور یہ 5 ججز کا پہ آ گیا۔ اب یہ 5 ججز کا فیصلہ جو ہے اس کا پہلا سینٹنس ہے چیف جسٹس کے جو اکثریتی نوٹ ہے، اکثریتی ججمنٹ جو ہے، پہلا سینٹنس اس کا ہے، وی آر گیونگ دس ججمنٹ
बाई ए majority of 3-2. इसमें 3 और 2 5, 3-2. अब ये majority of 3-2 है, जो कि और इससे जो 2 जज अकलियत ही है, वो उन्होंने इतराज नहीं किया, जस्टिस ने अनाउंस किया अदालत में, बाई ए majority of 3-2 we hereby give this judgment. अब वो majority of 3-2 और उन्होंने कहा कि मनिला और मंदो खेल ये डिसेंट कर रहे हैं, ये इख्तलाफ कर रहे हैं। अब ये खुद वहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने उस वक्त नहीं कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप किससे कह रहे हैं 5 जजेस, हम तो 7 हैं, ये 2 और भी बैठे हुए हैं। वो 2 वहाँ नहीं थे, उन्होंने आखिरी बहस नहीं सुनी, आखिरी 3 दिन जब रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच हुआ उन्होंने नहीं सुनी। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को खुद हटाया बेंच से, और याया अफरीदी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि अगर चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे बिठा ही रखें, राइट, और उन्होंने चॉइस ले ली, उन्होंने कहा मैं इस पे नहीं बैठता। अब वो चले गए, उन्होंने जो 3 दिन बहस हुई रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के सामने उसको नहीं सुना, वो 5 जजेस ने सुना, 5 जजेस ही मौजूद थे। अभी तक मुझे हाजिर मौजूद कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो 3 दिन कोर्ट रूम में गया हो और उसने कहा हो कि वहां से मैंने तो देखा 7 जज बैठे हुए। अब 5 जजेस थे, 5 जजेस में अक्सरियती फैसला आ गया। अब वो आ गया है, अब प्रॉब्लम ये पड़ गई है रियासत को कि इसका मतलब है कि इलेक्शन हो, अगर 3 जजेस को फॉलो किया जाए तो इलेक्शन होगी, तब से इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन का शायद उनको नतीजा सामने नजर आता है, ऊपर से खान बड़ा जलसा करके और उनको खौफजदा कर देता है, और वो मरियम बीबी कहती है कि यहाँ आप होंगे, और वो राना सनाउल्लाह कहता है कि सूरत हाल ये है कि या ये बचेंगे या हम बचेंगे। अब हम दोनों तो सर्वाइव नहीं कर सकते, जबकि दोनों को सर्वाइव करना होता है तो जमहूरियत में और रियासतों में एक अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट होती है। सही, तो आप कह रहे हैं कि इसमें सियासी एलिमेंट भी शामिल हो चुका है इस तमाम मामला सिंपल ये है कि कौन इलेक्शन चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन से तबकात, कौन से इदारे, कौन से शोबे और वो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन चाहती हैं, कौन नहीं चाहते। एक बात बड़ी क्लियर है, नून लीग नहीं चाहती इलेक्शन हो, पीडीएम नहीं चाहती इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी ने इसमें कोई इलेक्शन को अपोज नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं, किसी ने आज तक अपोज नहीं किया। लेकिन ये मामला है राना सनाउल्लाह का, मरियम का, लॉ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, ये चारों के चारों 5 मुस्लिम लीग नवाज थे, और वो उन्होंने बहुत बड़ा कद कर दिया। मैंने इमरान खान का बेवजह ही उसका इतना बड़ा कद बना दिया, हवा बना दिया उसको। गिनती इस पे होनी है, चाहे फुल कोर्ट बना लो, चाहे 5 मेंबर का बेंच हो, फैसला जजेस ने करना है कि क्या उन्होंने जस्टिस मुनीर की अदालत बनना है या जस्टिस कॉर्नेलियस की अदालत बनना है। मैं तो समझता हूँ बड़ा क्लियर मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म का, अपने जजमेंट का पहरा देना चाहिए, और अगर वो अपने जजमेंट का पहरा देते हैं, दुनिया की ताकत पाकिस्तान में तो कोई ऐसी नहीं जो सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे कर सके, चाहे वो सिपा सालार हो, चाहे वो कोई किसी और महकमे का हेड हो,